خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا ہے ادارہ رہبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا والصلاة والسلام على من اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، کل بھی یہ بات درس کی گئی تھی کہ تقویٰ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں انسان احتیاط اور پرہیزگاری کے راستے پر چلے، زندگی کے ہر حصے میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کا پابند رکھے، خیر اور طاعت کے جو کام ہیں ان کو اہتمام سے انجام دے، اور معصیت اور گناہ کی جو باتیں ہیں ان سے اپنے آپ کو پوری طرح بچائے۔ تقویٰ کا راستہ ہی دراصل کامیابی اور سرخروئی کا راستہ ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، ان کا حکم مانتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے، نافرمانی کے کاموں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے احتیاط کے راستے پر چلتا ہے۔ خشیت اور تقویٰ دونوں کا مطلب اور معنی ڈر ہے، لیکن خشیت اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقویٰ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے احتیاط پر مبنی زندگی۔ یہ چاروں باتیں جس شخص کی زندگی میں ہوں گی، اللہ کی اطاعت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی خشیت اور تقویٰ، وہ انسان کامیاب ہوگا۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ایسے انسان کی کامیابی اور اس کی سرخروئی کا اعلان فرمایا ہے۔ تقویٰ انسان کی زندگی کے ہر حصے سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ تقویٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے کچھ چیزوں کو چھوڑ دے اور بہت ساری غلط چیزیں اس کی زندگی میں موجود ہوں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص 100 چیزیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے چھوڑ دیتا ہے، مگر کسی ایک گناہ پر، کسی ایک نافرمانی کے کام پر وہ اصرار کر رہا ہے، وہ عیب، وہ گناہ اس کی زندگی میں باقی ہے، تو ایسا شخص متقی نہیں کہلائے گا۔ متقی بندہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے زندگی کے ہر حصے میں احتیاط کرے۔ اسی لیے ہمارے مشائخ اور علماء یہ بات بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر حاصل کرنے کے لیے اس بات کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ انسان
زندگی کے ہر حصے میں اللہ کی مرضی اور شریعت کے حکم کا پابند ہو، اس کی تجارت، اس کی معاشرت، اس کے معاملات سب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پیغمبروں، رسولوں، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پاکیزہ صاف ستھری عطا کی ہیں ان کو استعمال کرو اور اچھے کام، اچھے اعمال انجام دو۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ پیو اور اچھے اعمال کے راستے پر چلو۔ علماء تفسیر نے یہ بات لکھی ہے کہ ان دونوں چیزوں میں گہرا تعلق ہے، یعنی پاکیزہ چیزیں استعمال کرنا اور اچھے اعمال انجام دینا۔ جو انسان پاکیزہ چیزیں استعمال کرتا ہے، حلال روزی استعمال کرتا ہے، وہ اچھے اعمال انجام دیتا ہے۔ جب حلال غذا انسان کے جسم میں جاتی ہے تو اس کی طبیعت بھلے کاموں کی طرف، اچھی باتوں کی طرف، اچھے اعمال اور اخلاق کی طرف راغب ہوتی ہے۔ یہ حکم جو پیغمبروں کو دیا جا رہا ہے در حقیقت تمام انسانوں کے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ حلال روزی انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے اور حلال روزی انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، الکاسب حبیب اللہ، حلال روزی کمانے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ الکاسب حبیب اللہ۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ کسب الفریضۃ، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی کمانا یہ فرائض کے بعد ایک فرض ہے، یعنی جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، صاحب استطاعت کے لیے زکوٰۃ اور حج فرض ہے، اسی طرح حلال روزی حاصل کرنا بھی فریضہ ہے، حلال مال استعمال کرنا بھی فریضہ ہے۔ قرآن پاک کی سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے حلال روزی استعمال کرنے والوں اور حلال روزی کی تلاش کرنے والوں کی فضیلت بیان کی ہے۔ ارشاد فرمایا، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو زمین میں چلتے پھرتے ہیں، اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرتے ہیں، اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں روزی کو فضل کہا گیا۔ سورہ جمعہ میں بھی ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو خرید و فروخت بند کر دی جائے، کاروبار روک دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف، اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف لوگ دوڑ پڑیں، لپک کر جائیں۔ اور جب نماز پوری ہو جائے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز مکمل ہو جائے تو اب زمین میں پھیل جاؤ، زمین میں نکل پڑو اور اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو۔ اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا، اسلام ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا نہیں سکھاتا، اسلام دوسروں پر بوجھ بن جانا نہیں سکھاتا، اسلام ایسا توکل نہیں سکھاتا کہ انسان اسباب کو چھوڑ کر اور اپنے آپ کو حالات کے سپرد کر دے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا
اور اپنے قوت بازو کو استعمال کرنا سکھاتا ہے۔ اسلام بوجھ بننا نہیں سکھاتا، اسلام دوسروں کا بوجھ ہلکا کرنا سکھاتا ہے۔ دین کی تعلیم یہ ہے کہ انسان خود محنت سے حلال روزی کمائے، اور بہترین انسان اس کو قرار دیا گیا جو اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے، حلال روزی استعمال کرتا ہے، اور اپنے بھائیوں کو، پریشان حالوں کو، رشتہ داروں کو، مصیبت زدہ لوگوں کو بھی نوازتا ہے، ان پر اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، ترغیب دی گئی کہ جو اللہ تعالیٰ نے روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو، اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو جب نہ دوستی کام آئے گی نہ خرید و فروخت اس دن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسروں کا بوجھ ہلکا کرنے کی تعلیم دی۔ اسلام نے سکھایا کہ انسان حلال روزی استعمال کرے، حلال روزی تلاش کرے، اور کسی بھی پیشے کو عیب نہ سمجھے، کسی بھی روزی کے ذریعے کو وہ حقیر نہ خیال کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ انسان اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی آل و اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لوگوں کے لیے، اپنے ماتحتوں کے لیے حلال روزی کی تلاش کرے۔ جب حلال روزی انسان کے پیٹ میں جائے گی تو پھر وہ اچھے اعمال کی طرف جائے گا۔ اسی لیے تقویٰ کا ایک بنیادی حصہ یہ ہے کہ انسان اس پر غور کرے کہ اس کی کمائی حلال ہے یا نہیں، کہاں سے وہ مال کما رہا ہے، اس کی تجارت کیسی ہے، اس کا ذریعہ آمدنی کیا ہے، کہیں رشوت کی آمدنی اس کے یہاں آ تو نہیں رہی ہے، کہیں کسی سودی لین دین میں تو وہ مبتلا نہیں ہے، کہیں کسی کا حق اس سے ضائع تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں خیانت تو نہیں ہو رہی ہے۔ ان سب چیزوں پر انسان کو پوری نگاہ رکھنی چاہیے۔ حرام کا کوئی ایک لقمہ بھی اس کے پیٹ میں نہ جائے، حرام کا کوئی ایک لقمہ بھی اس کی اولاد کے پیٹ میں نہ جائے، کوئی مشتبہ چیز وہ استعمال نہ کرے۔ یہ بنیادی چیز ہے کہ انسان اپنے ذریعے آمدنی پر پوری نگاہ رکھے، اپنی تجارت کو بہترین اسلامی تجارت بنانے کی بھرپور محنت کرے۔ اگر کہیں کوئی بے احتیاطی ہو رہی ہے اس کو روکے، اگر کہیں خدا نخواستہ سودی لین دین کی آمیزش ہو رہی ہے، ملاوٹ ہو رہی ہے، اس کو روکے، اس لیے کہ سود ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سودی لین دین چھوڑ دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کر دو۔ رشوت لینے دینے والے کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اس کی ہم کو خبر دی گئی۔ چوری کرنے والا سخت مجرم ہے، اس کی ہمیں اطلاع دے دی گئی، ہمیں بتا دیا گیا کہ خیانت کرنے والا مجرم ہے، قیامت کے دن وہ خیانت کی ہوئی چیز کو اپنی پیٹھ پر لے کر آئے گا۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو خیانت کرے گا قیامت کے دن وہ خیانت کی چیز کو اپنی پیٹھ پر لے کر آئے گا۔ تو انسان اپنے مال کے سلسلے میں، اپنی روزی کے سلسلے میں محتاط ہو، پوری طرح فکر مند ہو، ایک ایک چیز پر وہ نظر رکھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے انسان ہیں، 4 اماموں میں سے ایک امام، بزرگ ترین ہستی، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم، تفقہ، زہد اور تقوی کے اونچے مقام پر فائز فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ عالمانہ شان ان کو عطا فرمائی کہ آج تک ان کے علم سے کائنات فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ذہانت میں، فقانت میں، زہد و تقوی میں، امامت کے مقام پر فائز۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جہاں علم سے نوازا تھا، مال سے بھی نوازا تھا، بڑے تاجر تھے، لیکن کتنی احتیاط کے ساتھ تجارت فرماتے تھے۔ کپڑوں کی تجارت تھی،
اور دوسرے لوگ کاروبار سنبھالتے تھے، حضرت کبھی تشریف لے جاتے، حساب لیتے اور نظام دیکھا کرتے تھے، لیکن تجارت میں بھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوری طرح محتاط اور ایسے تقوی و طہارت کے راستے پر چلنے والے تھے کہ جس کی مثال بہت کم ملا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ اپنی دکان پر تشریف لے گئے، کپڑے کی دکان تھی، کپڑے فروخت ہوتے تھے، ایک کپڑے میں کچھ عیب تھا، تو جو شخص دکان کا نظام سنبھالتا تھا، دکان کی ذمہ داری جس پر تھی، اس سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس میں عیب ہے، کپڑے کے استھان میں عیب ہے، جس کو بھی تم فروخت کرنا یہ عیب دکھا کر فروخت کرنا۔ یہ کہہ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو واپس آئے، لیکن جب شام کو وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حساب دینے کے لیے آیا، حضرت نے پوچھا کہ وہ کپڑے کا تھان بک گیا؟ انہوں نے کہا فروخت ہو گیا۔ اچھا، تم نے وہ عیب خریدنے والے کو بتا دیا تھا؟ اس شخص نے کہا کہ میں بھول گیا، میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی اور عیب بتائے بغیر میں نے وہ تھان فروخت کر دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی پریشانی ہوئی۔ اب دیکھیے احتیاط، جتنی آمدنی اس دن کی آئی تھی، صرف اس تھان کی رقم نہیں، پورے دن کی جتنی آمدنی تھی، جتنا نفع ہوا تھا، وہ سب انہوں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ ایک کپڑے کے تھان کے عیب کو بتائے بغیر فروخت کر دیا گیا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پورے دن کی آمدنی کو صدقہ کر دیا۔ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں اور بہت بڑے عالم اور بزرگ، اور تعبیر، خواب کی تعبیر بتانے میں تو امامت کے مقام پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوابوں کی تعبیر کا عجیب ملکہ عطا فرمایا تھا، بہترین تعبیر بتایا کرتے تھے۔ ان کے خواب کی تعبیر کے فن میں مہارت ان کے زمانے میں بھی مسلم تھی، اور آج تک ان کی جیسی مہارت اور صلاحیت کا کوئی شخص پیدا نہیں ہوا۔ وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور احتیاط برتنے والے انسان تھے۔ ان کو دیکھنے والوں نے یہ گواہی دی کہ ما رأیت احدا افقہ فی ورعہ واورع فی فقہہ من محمد ابن سیرین، کہ ہم نے ان سے زیادہ علم والا اور ان سے زیادہ تقوی والا کوئی دوسرا انسان نہیں دیکھا۔ عبداللہ ابن بکر مزنی رحمۃ اللہ علیہ جو خود ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے من سرہ ان ينظر الى اورع اہل زمانہ فلینظر الى محمد ابن سیرین فما ادرکنا من هو اورع منہ۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے متقی انسان کو دیکھے، اسے چاہیے کہ وہ امام محمد ابن سیرین کو دیکھ لے، اس لیے کہ ان سے بڑھ کر کسی متقی انسان کو ہم نے نہیں پایا۔ اتنی احتیاط ان کے اندر تھی، کبھی مجلس میں تشریف رکھے ہوئے ہوئے اور اچانک موت کا تذکرہ نکل آتا تو رو پڑتے، اور خوف سے ان کا چہرہ پیلا پڑ جاتا، زرد ہو جاتا۔ ایک موقع پر کہ مجلس میں تشریف رکھتے تھے، اچانک موت کا تذکرہ نکلا اور ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور اس قدر خوف ان پر طاری ہوا کہ مجلس کے لوگ پریشان ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا گویا کہ سکرات موت کا عالم ان پر طاری ہو گیا ہے۔ حاضرین مجلس کہتے ہیں کہ ہم نے جلدی سے بات پلٹ دی اور کوشش کی کہ ان کی وہ کیفیت ختم ہو جائے۔ بہت دیر کے بعد ان کی کیفیت قابو میں آئی۔ آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کا کیسا ڈر ہے، خدا تعالیٰ کی کیسی خشیت ہے، موت اور موت کے بعد پیش آنے والے مرحلوں کا کیسا اندیشہ ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور اپنی مشغولیتوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں،
لیکن ایک آنسو بھی اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے نہیں نکلتا۔ نہ نماز میں ہمیں رونا آتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے رونا آتا ہے، نہ تنہائیوں میں ہم اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں، نہ جلوتوں میں ہم اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں بندیوں، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کا تقوی جس انسان کو ملا وہ کامیاب انسان ہے۔ اور جو بے خوف ہو گیا، جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بے نیاز ہو گیا، جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اس کے قہر و جلال سے اپنے آپ کو بالکل اس نے مطمئن کر لیا، وہ انسان ناکامیاب ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے گر جانے والا انسان ہے۔ تو امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں اور بڑے بزرگ، ان کا احتیاط کے سلسلے میں عجیب واقعہ ہے۔ تجارت فرماتے تھے، وہ بھی حلال روزی حاصل کرنے کے لیے تجارت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے 40,000 درہم کا تیل خریدا، تجارت کے لیے 40,000 درہم کا تیل، یا ایک روایت میں کہ گھی خریدا، اور اتنی بڑی رقم ان کے پاس موجود نہیں تھی۔ انہوں نے یہ جو تیل خریدا یہ ادھار خریدا کہ میں تیل فروخت کر کے دلوا دوں گا۔ تیل تو انہوں نے خرید لیا، لیکن جب تیل اپنے گھر لا کر انہوں نے اس کو کھولا، ڈبوں میں رکھا ہوا تیل تھا، ایک ڈبے میں سے ایک مرا ہوا گلا سڑا چوہا نکلا۔ ظاہر ہے کہ ایک ڈبے میں یہ مرا ہوا چوہا تھا، اور شرعی حکم کے مطابق اس ڈبے کا تیل نجس تھا، ناپاک تھا، اسے ضائع کر دینا تھا۔ لیکن امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط دیکھیے، ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ تیل تو ایک ہی جگہ پہلے اکٹھا رہا ہوگا، پھر جب مجھے دینا تھا تو اسے ڈبوں میں ڈالا گیا، اور پھر میں اس تیل کو لے کر آیا ہوں۔ تو جب سارا تیل ایک جگہ اکٹھا تھا اور اس میں یہ چوہا گر کر مرا اور گل سڑ گیا، تو سارا تیل استعمال کے لائق نہیں رہا۔ اب اگر میں اس کو بیچتا ہوں تو یہ ایک ناپاک چیز کو بیچنا ہوگا۔ چنانچہ اس خیال کی وجہ سے انہوں نے وہ سارا تیل ضائع کر دیا۔ اب 40,000 درہم کی رقم اس شخص کو دینی تھی جس سے انہوں نے قرض پر تیل لیا تھا، ادھار پر تیل لیا تھا۔ اتنی بڑی رقم پاس میں تھی نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس شخص نے رقم کے مطالبے کے لیے قاضی کا دروازہ کھٹکھٹایا، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو جیل خانے میں بھیج دیا گیا۔ اتنے بڑے امام، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے بزرگ وہ جیل میں ڈال دیے گئے۔ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے جیل جانا پسند کر لیا، لیکن اپنے احتیاط اور تقوی کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ جیل خانے میں چلے گئے، ایک مدت تک جیل میں رہے۔ ان کے بارے میں سب لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ یہ عالم ہے، یہ نیک انسان ہے، صالح شخص ہے۔ جو جیل کا داروغہ تھا، جیلر تھا، وہ بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہچانتا تھا، اور پھر جیل میں اس نے جو ان کی عبادت دیکھی، جو ان کے معمولات دیکھے، جو اللہ تعالیٰ کی طاعت اور اللہ کی عبادت میں ان کا انہماک دیکھا، اس سے بھی دل پر بڑا اثر ہوا۔ چنانچہ اس شخص نے امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو رات کو کھول دیا کروں گا، آپ جیل خانے سے گھر چلے جائیں، صبح فجر کے وقت واپس آ جائیں، پھر میں آپ کو بند کر دیا کروں گا۔ رات کا وقت آپ اپنے گھر گزار لیں، دن میں آپ جیل میں رہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کو راحت حاصل ہوگی۔ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی دیکھیے، انہوں نے فرمایا
میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دے سکتا، یہ ایک خیانت ہوگی، اور تم جو خیانت کرو گے اس میں بھی شریک ہو جاؤں گا۔ کیا ہے؟ تاکہ تم قیدیوں کو جیل خانے میں رکھو، اگر یہاں سے کسی قیدی کو تم چھوڑتے ہو تو یہ حکومت کے معاملات میں خیانت کرتے ہو، اس لیے خیانت کے کسی کام میں تمہارا شریک کار نہیں بن سکتا۔ انکار فرما دیا۔ اب سنیے، کچھ عرصہ گزرا، امام مالک حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا بڑا گہرا تعلق رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک انہوں نے خدمت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی والدہ حضرت سچا ہے، اس کو آپ خدمت کے لیے قبول فرمائیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور وہ بندی بیان فرماتے تھے کہ اتنی لمبی مدت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی مجھے ڈانٹا، نہ کبھی مجھے جھڑکا، نہ کبھی کسی کام کے بارے میں جو میں نے نہ کیا ہو یہ پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں کیا، یا جو کام میں نے کیا آپ نے نہیں پوچھا کیوں کیا۔ یعنی آپ بے پناہ نرمی اور اخلاق اور بہتر سلوک کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت سے خوش ہو کر ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اللہم کسر مالہ و عمرہ، اللہ تعالیٰ اس کی عمر بڑھا دے، اس کے مال میں اضافہ فرما، وبارک لہ فیما اعطیتہ، اور اللہ جو کچھ تو اس کو عطا فرما اس میں خوب برکت عطا فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو یہ دعا حاصل ہوئی اور اللہ نے اس کی قبولیت کا نظارہ ساری دنیا کو کروایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی عمر بھی زیادہ ہوئی، 100 سال کے لگ بھگ عمر ہوئی، اولاد بھی خوب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اولاد میں خوب برکت عطا فرمائی۔ خود کہتے ہیں کہ اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد میں سے 120 بچوں بچیوں کو میں نے خود دفن کیا ہے۔ مال میں ایسی برکت ہوئی کہ تمام لوگوں کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھل لاتا تھا، کھجور کے باغ میں 1 مرتبہ کھجور کے درختوں پر پھل آتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے کھجور کے باغ میں ہر سال 2 مرتبہ پھل آتا۔ اللہ نے مال بھی عطا کیا، عمر میں بھی برکت دی، اولاد میں بھی اولاد کی کثرت سے اللہ نے نوازا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ معمر ہو کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق سے، ان کی صفات سے، ان کے کردار سے، ان کے احتیاط و تقوی سے وہ اتنے متاثر تھے کہ انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن دفن میں محمد ابن سیرین شریک ہوں، وہی مجھے غسل دیں، وہی جنازے کی نماز پڑھا دیں۔ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جیل میں ہیں، اور ادھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب ان کی وصیت کے مطابق تدفین کے لیے، نماز جنازہ کے لیے حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی ضرورت تھی، لیکن وہ تو جیل خانے میں ہیں۔ لوگوں نے حکومت کے کارندوں سے کہا کہ حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو تھوڑی دیر کے لیے جیل خانے سے لانے کی اجازت دی جائے تاکہ وصیت کے مطابق وہ غسل دے دیں اور وصیت کے مطابق جنازے کی نماز پڑھا دیں۔ حکومت کی طرف سے اجازت ہو گئی، لوگ جیل خانہ گئے، قید خانہ گئے، جا کر حضرت امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ آپ تشریف لے چلیے، حضرت انس ابن مالک کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کو ان کو غسل دینا ہے، آپ کو جنازے کی نماز پڑھانی ہے، تشریف لے چلیے۔ حضرت امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں جیل خانے سے نہیں نکل سکتا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم حکومت سے اجازت لے کر آئے ہو، میں حکومت کے حق کی وجہ سے قید نہیں کیا گیا، مجھے قید خانے میں بھیجا گیا ہے اس شخص کے حق کی وجہ سے جس کا مجھ پر قرض ہے،
حکومت کی اجازت سے میں نہیں نکل سکتا جب تک کہ وہ شخص اجازت نہ دے جس کا مجھ پر حق ہے۔ آپ سوچئے کتنی باریک بات ہے، لیکن جو لوگ محتاط ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ان کی نگاہ چھوٹی چھوٹی چیزوں تک بھی پہنچتی ہے۔ وہ ایک ایک بات میں شریعت کے حکم کی پاسداری کرتے ہیں۔ چنانچہ لوگ اس صاحب حق کے پاس گئے، جن کا قرض ان کے ذمہ تھا، اس کے پاس گئے، جا کر کہا کہ آپ اجازت دیں کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھانے کے لیے حضرت امام محمد ابن سیرین کو قید خانے سے نکالا جائے۔ انہوں نے اجازت دی، تب وہ قید خانے سے نکلے، تشریف لے گئے، حضرت انس ابن مالک کو غسل دیا، اس کے بعد جنازے کی نماز پڑھائی اور وہیں سے واپس جیل خانہ تشریف لائے، اپنے گھر بھی نہیں گئے۔ یہ نہیں ہوا کہ اب نکلے ہیں تو ذرا گھر والوں سے مل لیں، دعا سلام کر لیں، اپنے گھر میں قدم رکھ دیں۔ جیل خانے سے نکلے اور سیدھے حضرت انس ابن مالک کے گھر گئے، نماز پڑھائی، کفن غسل دیا، کفن دیا، نماز پڑھائی اور واپس تشریف لے آئے۔ غور کیجئے کہ احتیاط اور پرہیزگاری پر چلنے کی وجہ سے قید خانہ جانا پڑا، جیل کاٹنی پڑی، لیکن انہوں نے اس کو گوارا کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو، بے احتیاطی کو قبول نہیں کیا۔ یہ ہے کہ انسان تجارت کے سلسلے میں، اپنے ذریعے آمدنی کے سلسلے میں حساس ہو، محتاط ہو، اور ہمیشہ اس بات کی فکر کرے کہ کوئی بھی حرام لقمہ میرے پیٹ میں نہ جائے، کوئی حرام لقمہ میری اولاد کے پیٹ میں نہ جائے۔ جو لوگ آسائش و آرائش کے لیے، دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی سہولتیں پانے کے لیے حرام کے راستے پر چلتے ہیں، نافرمانی کے راستے پر چلتے ہیں، گناہ اور غلط کاری کے راستے پر چلتے ہیں، ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ حرام لقمہ استعمال کرنے والے حرام کاموں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور ان کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی آل و اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور حال یہ ہے کہ حرام مال کھلا کر اپنی اولاد کے پیٹ میں جہنم کے انگارے ہم ہی بھر رہے ہیں، اپنی اولاد کو حرام لقمے کھلا کر جہنم کی آگ کا ایندھن بنانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ انسان روکھی سوکھی کھا لے، انسان قناعت کے ساتھ جی لے، انسان چھوٹے مکان میں گزر بسر کر لے، بغیر سواری کے زندگی کاٹ لے، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ حرام مال کی طرف جائے، وہ حرام اور ناجائز آمدنی اپنے گھر میں لائے۔ حرام استعمال کرنے والوں کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہونا بند ہو جاتی ہیں، ان پر سے اللہ کی نگاہ رحمت ہٹ جاتی ہے، ان کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں۔ کوئی شخص حرام مال کے ذریعے حج کے لیے جاتا ہے، احرام باندھ رہا ہے، حج کے لیے روانہ ہو رہا ہے، کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، لیکن مال حرام کا ہے۔ اللہ کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے، لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک، تیری لبیک قبول نہیں، تیرے لیے کوئی خوش بختی نہیں، اور تیرا حج تیرے منہ پر مار دیا جائے گا، حجک مردود علیک، حج مقبول نہیں، دعائیں مقبول نہیں، حرام مال استعمال کرنے والے کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، نظر پڑی راستے کے کنارے ایک شخص اللہ کے آگے رو رہا ہے، جو گڑا رہا ہے، عاجزی کر رہا ہے، اور اس طرح روتا ہے کہ دیکھنے والوں کو ترس آ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ دیکھ کر ترس آیا، وہ آگے بڑھ گئے، بہت دیر کے بعد واپس لوٹے، دیکھا کہ اب بھی وہ شخص اسی حالت میں ہے، رو رہا ہے اور گڑ گڑا رہا ہے۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس شخص پر کوئی بڑی مصیبت آئی ہوگی، یا اس کی کوئی بڑی ضرورت ہے جو اللہ سے یہ مانگ رہا ہے، اتنی دیر سے مانگ رہا ہے، اتنا رو رہا ہے، عاجزی کر رہا ہے۔
چنانچہ انہوں نے اللہ سے سفارش کی کہ اللہ اس شخص کی دعا کو قبول فرما، اس کی حاجت روائی فرما، اس کی مشکل کو دور کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، اللہ کے کلیم ہیں، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے ان سے گفتگو فرمائی۔ یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، وہ چنے ہوئے بندے تھے، اولو العزم پیغمبروں میں ان کا شمار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کا سب سے زیادہ تذکرہ قرآن مجید میں ہے، جن کے واقعات بار بار بیان ہوئے ہیں۔ اللہ سے انہوں نے عرض کیا حاجت روائی فرما، اس کی مشکل کو دور فرما۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ اگر روتے روتے اس کی آنکھ کا پانی ختم ہو جائے اور خون کے آنسو بہیں اور یہ بال سے زیادہ باریک ہو جائے، یعنی حد درجہ روئے گڑگڑائے اور عاجزی کرے، تب بھی ہم اس کی دعا کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ حرام مال استعمال کرتا ہے۔ حرام مال استعمال کرنے والے کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ حدیث میں ہے ایک انسان سفر میں ہے، گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، یا رب کہہ کر اللہ کو پکارتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دعا کی قبولیت میں مؤثر ہیں، یعنی انسان کا سفر میں ہونا، پریشان حالت پہ ہونا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، رب کہہ کر اللہ کو پکارنا۔ لیکن حدیث پاک میں یہ بات ارشاد ہوئی انا یستجاب لہ، کیسے دعا قبول ہوگی؟ کھانا بھی حرام کا، لباس بھی حرام کا، ہر چیز حرام کی ہے، حرام استعمال کرنے کے بعد اب یہ اللہ کو پکار رہا ہے، تو کیسے اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا؟ تو بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر شخص اس پر دھیان رکھے کہ وہ کیا کھا رہا ہے، کیا کما رہا ہے۔ حرام لقمہ تو جانے دیجئے، کوئی مشتبہ لقمہ بھی ہمارے پیٹ میں نہ جائے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فقہ میں، حدیث میں، زہد میں، تقوی میں بہت اونچی شان عطا فرمائی، امامت کا مقام عطا فرمایا۔ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ استقامت کے پہاڑ تھے، انہوں نے اپنے زمانے میں حکومت وقت کے خلاف فتویٰ دیا۔ حکومت کہہ رہی تھی قرآن اللہ کی مخلوق ہے، وہ کہتے تھے قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ ہو گیا، حکومت وقت نے ان کو جیل میں ڈال دیا، سخت سزائیں دی گئی۔ صدائے حق میں مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ جتنے کوڑے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مارے گئے، اگر کسی ہاتھی کو مارے جاتے تو وہ بھی مر جاتا۔ یہ قول ان کے جلاد کا بھی نقل کیا گیا ہے۔ جس شخص نے ان کو کوڑے مارے، وہ شخص خود کہتا تھا کہ میں نے اتنے کوڑے احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو لگائے کہ اگر کسی ہاتھی کو اتنے کوڑے مارتا تو وہ بھی مر جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے استقامت کا ایک عجیب نمونہ ان کی زندگی، ان کی ہستی اور ان کے وجود کے ذریعے دنیا میں پیش کیا۔ کیا ہوتی ہے سچے علماء کی شان، کیا ہوتی ہے ان کی استقامت، کیا ہوتا ہے دین پر جم جانے کا مزاج۔ یہ جاننا ہو تو دیکھیے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیسا موقف اختیار کیا اور کس طرح اس پر جم گئے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے آخری وقت تک اپنے فتوے کو تبدیل نہیں فرمایا، یہاں تک کہ حکومت کو جھکنا پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک مرد درویش جب دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر کوئی راستہ اختیار کرتا ہے تو بڑی بڑی حکومتیں مجبور ہو کر گھٹنے ٹیک دیتی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاذ، انہوں نے خواب دیکھا تھا اور کہہ دینا کہ ایک آزمائش ان پر آنے والی ہے، ثابت قدم رہے۔ یہی وہ آزمائش تھی جو ان پر آئی اور وہ پوری طرح ثابت قدم رہے اور دنیا کو بتا دیا کہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس آزمائش کے دور سے گزرنے کے بعد کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے
استقامت اور اللہ تعالیٰ کی مرضی پر جم جانے کا حوصلہ ایک ڈاکو سے ملا. جس کوٹری میں مجھے قید کیا گیا تھا اس کے بازو کی کوٹری میں اس زمانے کا ایک بڑا ڈاکو، ایک بڑا اچکا قید تھا. اور جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ بازو کی کوٹری میں مجھے لایا گیا ہے تو مجھ سے کہنے لگا کہ امام صاحب آپ جمے رہیے گا، مجھے دیکھیے میں ایک چور ہوں، ایک ڈاکو ہوں. میں نے اب تک نہ جانے کتنی ڈکیتیاں کی، نہ جانے کتنی مرتبہ چوری کی، اور مجھے ہر مرتبہ سزا ملی، اور اتنی سزائیں مجھ کو دی جا چکی ہیں کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں بچا جہاں درے اور کوڑے کا نشان موجود نہ ہو. لیکن اب بھی جب میں جیل سے چھوٹتا ہوں تو اپنے گھر جانے سے پہلے پھر چوری کرتا ہوں. یعنی گناہ اور غلط کام پر میں جمع ہوا ہوں. تو آپ تو خیر پر جمنے والے انسان ہیں، آپ ایک نیک کام کے لیے جیل میں ڈالے گئے ہیں، آپ بھی اس پر ڈٹے رہیے گا، استقامت دکھائیے گا. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے آخری سانس تک اپنی رائے کو تبدیل نہیں فرمایا، یہاں تک کہ جب وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو دنیا نے یہ نظارہ دیکھا کہ 13 لاکھ لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مقبولیت کا ایسا منظر دنیا کو دکھایا کہ اتنا بڑا جنازہ 13 لاکھ انسان جس میں شامل ہو آج تک اسلامی تاریخ میں نہیں اٹھا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنے محتاج شخص تھے یہ آپ کو بتانا میں چاہ رہا تھا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ اس زمانے کے خلیفہ متوکل نے دعوت دی، بلایا، بہت اصرار کیا کہ آپ ملاقات کے لیے تشریف لائیں. حضرت بار بار انکار کرتے تھے، ٹالتے تھے، لیکن جب بہت زیادہ اصرار بڑھا تو حضرت تشریف لے گئے. ان کے چچا ابو اسحاق جو نیک اور صالح شخص تھے وہ بھی ساتھ گئے. ایک مکان میں بادشاہ کی طرف سے ان کے ٹھہرانے کا انتظام کیا گیا. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مکان میں ٹھہر گئے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ ایک ظالم افسر کا مکان ہے، حکومتی ایک کارندہ تھا، ظلم کرنا، لوگوں کو ستانے والا اس کا مکان تھا. جب پتہ چلا تو انہوں نے اس مکان میں ٹھہرنے سے انکار کر دیا اور کرائے کے مکان میں جا کر ٹھہرے. پھر خلیفہ کی طرف سے خوب انواع و اقسام کے کھانے آتے تھے، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس میں سے ایک لقمہ بھی استعمال نہیں فرماتے تھے. یہاں تک کہ اس کھانے سے بچنے کے لیے انہوں نے صوم وصال رکھ لیا، یعنی دن رات روزے سے رہتے تھے. روایتوں میں ہے کہ 7 دن تک مسلسل وہ روزہ رہے، کوئی چیز نہ کھائی، نہ کوئی چیز انہوں نے پی. اللہ کا کیسا محتاج بندہ ہے، خلیفہ کی طرف سے کھانے آ رہے ہیں لیکن استعمال نہیں کرتے. اور مشتبہ چیز سے بچنے کا یہ مزاج تھا. ان کے 2 بیٹے تھے، عبداللہ اور صالح، دونوں عالم تھے، نیک تھے اور خود بڑی احتیاط والے انسان تھے، لیکن حکومت کی طرف سے کچھ وظیفے کبھی ملتے تو اس کو وہ قبول کر لیتے تھے. بیت المال میں مسلمانوں کا حق ہوتا ہے، بیت المال سے کوئی وظیفہ مل رہا ہے اس کو وہ استعمال کر رہے ہیں تو یہ کوئی غلط بات نہیں تھی. لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ بیت المال میں کبھی ظلم و جبر کے ذریعے بھی مال اکٹھا کر لیا جاتا ہے اور اس سے وظیفہ دیا جا رہا ہے، تو اب اس کا استعمال کرنا تقوی کے خلاف ہے، احتیاط کے خلاف ہے. چنانچہ وہ اپنے دونوں بیٹوں عبداللہ اور صالح کے گھر سے آنے والی کوئی چیز استعمال نہیں فرماتے تھے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ بیمار تھے اور طبیب اور حکیم نے یہ کہا کہ کدو بھون کر، لوکی بھون کر اس کا پانی ان کو استعمال کروایا جائے. ان کے بیٹے صالح کے مکان میں روٹیاں بنائی گئی تھی، اس زمانے میں تنور میں روٹیاں بنائی جاتی تھی، تو روٹیاں بنائی گئی تھی اور آگ ابھی جل رہی تھی. لوگوں نے یہ کہا کہ اسی آگ سے کدو بھون کر لے آیا جائے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بستر پر ہیں، سخت بیمار ہیں،
بولنے میں بھی دشواری ہو رہی ہے، لیکن اشارے سے فرمایا کہ وہاں کدو بھون کر نہ لایا جائے، گویا کہ صرف بیت المال کا کچھ وظیفہ استعمال کرنے کی وجہ سے یہ احتیاط تھی کہ اپنے بیٹے کے گھر میں جلنے والی آگ پر بھونا جانے والا کدو بطور دوا استعمال کرنا بھی گوارا نہیں تھا۔ احتیاط، مشتبہ چیزوں سے بچنے کا مزاج۔ ان کا ایک مکان تھا جس کے کرائے کی رقم آتی تھی اور اسی پر گزر بسر ہوتی تھی، معمولی رقم اس سے ملتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مکان کا کچھ حصہ گرنے لگا یا مرمت کی ضرورت پڑی تو بیٹے عبداللہ نے اس کی مرمت کروا دی، اپنے مال سے مرمت کروائی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو اس مکان کے کرائے سے گزر بسر فرماتے تھے، اس کے بعد انہوں نے اس مکان کا کرایہ خود استعمال کرنا بند کر دیا کہ اس میں عبداللہ کا مال استعمال ہو گیا ہے، اب اس کا جو کرایہ ہے اور میں اس کو استعمال کروں، یہ احتیاط کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر، کس درجے احتیاط اور کس درجے اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی عادت تھی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط کے بہت سے واقعات ہیں، لیکن یہ نمونے کے طور پر میں نے چند باتیں عرض کی کہ مشتبہ لقمے سے بھی بچ رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی آسان ہو۔ خوف کا یہ عالم تھا، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے خوف کا یہ عالم تھا کہ کبھی کبھی ارشاد فرماتے تھے الخوف یمنعنی اکل الطعام والشراب، کہ خوف مجھے کھانے پینے سے روک دیتا ہے، کھانے پینے کی طرف سے بے رغبت کر دیتا ہے خشیت کی وجہ سے۔ عمل کا یہ عالم تھا کہ روزانہ 300 رکعتیں نفل نماز ادا فرماتے تھے۔ جب آزمائش آئی، ان پر سختی کی گئی، کوڑے مارے گئے، جسم کمزور ہو گیا اور تکلیف رہنے لگی، تب بھی عالم یہ تھا کہ 150 رکعتیں اس زمانے میں بھی ادا فرماتے تھے۔ 300 رکعتیں پہلے پڑھا کرتے تھے، لیکن سزا مل کے بعد، تکلیف ہو جانے کے بعد 150 رکعتیں نفل نماز ادا فرماتے تھے۔ میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، ان واقعات میں ہمارے آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے، ہمارے اور آپ کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ ہم بھی اس بات کی احتیاط کریں کہ ہمارے پیٹ میں کوئی مشتبہ لقمہ، کوئی حرام لقمہ نہ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کے خوف کی وجہ سے ہی یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم سب اللہ تعالیٰ کا ڈر حاصل کرنے کے لیے، خدا تعالیٰ کا خوف پانے کے لیے محنت کریں۔ بے احتیاطی کی زندگی اچھی زندگی نہیں ہے، بے احتیاطی کی زندگی ناکامیابی کی زندگی ہے۔ حرام اور مشتبہ مال کا استعمال کرنا یہ تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ ہم اپنے ذرائع آمدنی پر غور کریں، خوب محنت سے حلال روزی اکٹھا کریں اور کوئی بھی ایسا لقمہ جو حرام کا ہو، جو مشتبہ ہو، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پھر اس حقیقت کو بھی سمجھ لیجئے کہ جب حلال مال استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس خوب برکتیں ظاہر فرمائے گا۔ تھوڑے پر قناعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں کفایت پیدا کر دے گا۔ برکت جس کو ہم کہتے ہیں وہ کفایت ہے کہ تھوڑا مال کافی ہو جائے گا، تھوڑی چیز کافی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی چیزوں میں اتنی گنجائش پیدا کر دے گا کہ خوشی خوشی عافیت کے ساتھ گزر بسر ہوگی۔ جو حلال مال استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں پیدا کر دیتا ہے، مال میں اللہ وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ حلال روزی میں بڑی طاقت ہے، حلال روزی میں نور ہے۔ ہمارے قریب کے دور کے بزرگ حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ ان کا عجیب واقعہ ہے، ایک مرتبہ وہ سفر کرتے ہوئے کسی گاؤں میں پہنچے، چھوٹا سا گاؤں تھا، انہیں رات بسر کرنی تھی، مسجد میں چلے گئے، رات ہونے سے پہلے مسجد پہنچ گئے، ارادہ تھا کہ رات بھر ٹھہر جاؤں گا اور پھر آگے بڑھ جاؤں گا۔ مولانا مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی محتاط انسان تھے، بہت ہی متقی بزرگ تھے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ کوئی مشتبہ لقمہ اگر منہ میں چلا جاتا تو ان کو قے ہو جاتی تھی،
اتنے محتاط انسان تھے، ان کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور قافلہ ایسے علاقے سے گزرا جہاں پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، عورتیں بھی ساتھ ہیں، بچے بھی ساتھ ہیں، مال اسباب بھی ساتھ ہے، ڈاکوؤں نے حملہ کیا۔ اب مولانا مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خانوادے کے، ان کے خاندان کے جو لوگ قافلے میں شریک ہیں، ان کو پریشانی ہوئی۔ مولانا مظفر حسین جلدی سے آگے بڑھے، انہوں نے ڈاکوؤں کے سردار سے کہا دیکھو مال تم کو سب دے دیا جائے گا لیکن کسی عورت کی آبرو پر ہاتھ نہ ڈالنا، اگر تم یہ ہم سے معاہدہ کر لو کہ کسی عورت کو، کسی خاتون کو تکلیف نہیں دی جائے گی، اس کو بے آبرو نہیں کیا جائے گا، تو ہم سارا مال خود جمع کر کے تم کو دے دیں گے، کوئی دشواری نہیں پیدا کریں گے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے اس کو منظور کر لیا، انہوں نے پورے قافلے کا مال جمع کیا، ساری عورتوں کے زیور لیے، جتنا مال اسباب تھا سب اکٹھا کر کے ڈاکوؤں کے سردار کو دے دیا گیا، اور وہ بھی اپنے وعدے کے مطابق لوٹ گیا۔ قافلہ آگے بڑھ گیا، کچھ آگے جانے کے بعد ان کے گھر کی خواتین میں سے کسی نے اب کسی دوسری عورت کے سامنے کہا کہ تم سب بیوقوف ہو، تم نے اپنے اپنے زیور دے دیے، میں نے تو اپنا زیور چھپا لیا۔ یہ بات مولانا مظفر حسین کو پتہ چل گئی، ان کو بڑا افسوس ہوا، وہ زیور انہوں نے اس خاتون سے لیا اور زیور لینے کے بعد تنہا واپس لوٹے، ڈاکوؤں کو ڈھونڈتے ہوئے آئے ہیں کہ یہ شخص کہاں چلا رہا ہے، یہ شخص اکیلا تنہا جنگل میں ہمیں تلاش کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ ملاقات ہوئی، ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا اب کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ سارا مال اسباب تم دے دیں گے، لیکن ایک زیور ایک عورت نے نادانی سے چھپا لیا، میں وہ واپس کرنے آیا ہوں۔ یہ وعدے کی خلاف ورزی ہوتی کہ کوئی چیز چھپا لی جائے، اس لیے میں یہ زیور واپس کرنے آیا ہوں، یہ لے لو اور میں اب جا رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ ڈاکوؤں کے سردار پر بڑا اثر ہوا، اور مولانا مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی اور ان کی احتیاط پورے علاقے میں مشہور تھی، اس لیے اس ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہیں آپ کاندھلا کے مولانا مظفر حسین تو نہیں ہیں، یعنی اس کے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی کہ اس احتیاط کا انسان تو ایک ہی ہے۔ مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں میرے ہی نام مظفر حسین ہے۔ یہ سن کر وہ رونے لگا اور قدموں گر پڑا، اور اس نے سارا مال و اسباب واپس کر دیا اور کہا کہ آپ جیسے شخص کو لوٹ کر ہم خوش نہیں رہ سکتے۔ آپ سوچئے کہ کیسی احتیاط ہے۔ میں جو آپ کو سنا رہا تھا وہ یہ کہ گاؤں کی مسجد میں جا کر وہ ٹھہر گئے۔ کہتے ہیں کہ مغرب کے وقت کچھ لوگ آئے، آ کر انہوں نے اپنی اپنی نماز پڑھی، اس کے بعد چلے گئے، کسی نے مجھ پر کوئی توجہ ہی نہیں دی۔ جو آنے والے لوگ تھے مولانا مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کسی نے کوئی توجہ نہیں دی۔ پھر ایک شخص آیا، غریب حلیے سے معلوم ہوتا تھا، اس نے بھی نماز پڑھی، جا رہا تھا کہ نظر پڑ گئی، کہنے لگا آپ مسافر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مسافر ہوں۔ اچھا آپ ٹھہرے رہیے گا، لے کر آتا ہوں۔ وہ گر گیا اور 3 روکھی روٹیاں ایک کپڑے میں لا کر اس نے دی کہ یہ کھا لیجیے، آپ مسافر ہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے وہ روٹیاں استعمال فرمائی، اور ان روٹیوں کے استعمال سے بڑی نورانیت پیدا ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اعمال کی طرف اور طاعات کی طرف رغبت پیدا ہوئی اور خوب نور محسوس ہوا۔ پھر جب وہ سوئے تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، جس کی وجہ سے بہت ہی مسرت حاصل ہوئی اور آنکھ کھل گئی۔ ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ روٹیاں کھانے کی برکت ہے، اور اسی وقت سے یہ نور ظاہر ہو رہا ہے۔ چنانچہ اگلے دن آگے بڑھنے کے بجائے وہ پھر ٹھہر گئے۔ اس دن پورے دن کوئی نہیں آیا، پھر شام کے وقت وہی شخص آیا، اور اب کی اس نے 2 روٹیاں لا کر دی، تیسرے دن 1 روٹی لا کر دی۔ ہر رات کو انہیں
روٹی کھانے کے بعد نورانیت محسوس ہوتی رہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی رہی۔ جب تیسرے دن ایک روٹی لا کر اس نے دی تو کہنے لگا کہ او مسافر، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کہ آپ اب یہاں مت ٹھہریے گا، آپ کل اگلے سفر پر روانہ ہو جائیے گا۔ ان کو حیرت ہوئی، کہنے لگے تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو اس شخص نے ٹالنا چاہا، انہوں نے اصرار کیا، تو پھر وہ شخص کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ میں غریب انسان ہوں اور لکڑیاں کاٹتا ہوں، جنگل جاتا ہوں، لکڑیاں کاٹ کر لاتا ہوں، بازار میں فروخت کرتا ہوں، اور اس سے مجھ کو بس اتنا پیسہ حاصل ہوتا ہے کہ جس میں آٹا خرید کر 3 روٹیاں بنتی ہیں۔ میں ہوں، میری بیوی ہے اور ایک بچہ ہے، ہم لوگ دن بھر میں صرف ایک وقت کھانا کھاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور کسی بھی وقت کوئی حرام مشتبہ لقمہ استعمال نہیں کرتا، اپنے ہاتھ کی کمائی، حلال کمائی، خالص حلال کمائی استعمال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہ اس بندے کی یہ بات سن کر مولانا مظفر حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ حلال روزی اور اس شخص کے ایثار کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان روٹیوں میں یہ تاثیر رکھی ہے۔ اس شخص نے کہا تھا کہ روزانہ 3 روٹیاں بنتی ہیں، ہم لوگ ایک روٹی کھاتے ہیں، پہلے دن جب آپ آئے تو میں نے 3 روٹیاں لا کر آپ کو دے دی اور ہم سب بھوکے رہے۔ پھر اگلے دن بچے کی حالت خراب تھی تو ہم نے بچے کو تو 1 روٹی دے دی اور میں اور میری بیوی نے اپنے حصے کی روٹی آپ کو دی۔ پھر آج بیوی کی حالت بھی بہت خراب تھی تو 1 روٹی میں نے اپنے بچے کو اور ایک بیوی کو دے دی اور اپنے حصے کی روٹی لا کر آپ کو دی ہے، لیکن کل فاقہ کرنے کی طاقت مجھ میں بھی نہیں ہے، کل فاقہ کرنے کی طاقت مجھ میں بھی نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگلے سفر پر کل روانہ ہو جائیے۔ آپ تصور کیجئے کہ کیسا ایثار اس شخص میں تھا اور حلال روزی کمانے کا کیسا مزاج تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔